ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ مختصر سوالات کی اس فہرست میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو نام ہے وہ محمد سفیان بلگرامی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سے قرآن مجید دھوکے سے گر جائے یا اس کی بے ادبی ہو جائے تو کیا کچھ مسجد میں گیہوں، پیسے وغیرہ صدقے دیے جاتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا اور دینا کیسا ہے؟ اور اگر نہ دے تو کیا کوئی گنہگار ہوگا؟ اگر قرآن مجید دھوکے سے گر جائے تو اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ تو بہرحال دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اگر اسے تساہلی میں گر گیا، یعنی جس انداز میں اس قرآن کو رکھنا چاہیے، جلد بازی میں، عجلت میں، اور کہیں نہ کہیں اس کی کوتاہی محسوس ہو رہی ہے، اس انداز میں گر گیا تو کوئی چیز صدقہ کر دے، مسجد میں دے دے، کسی غریب کو دے دے، استغفار کر لے۔ صدقہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، استغفار کر لے۔ اور ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر کے تو کوئی مسلمان پھینک ہی نہیں سکتا، تو اگر دھوکے سے گر جائے تو شرعاً کچھ بھی نہیں اس کے ذمے۔ اور اگر عجلت میں، جلد بازی میں، جس میں اس کی کوتاہی محسوس ہو رہی ہو، تو ایسی شکل میں استغفار کر لے یا کچھ صدقہ کر دے، کہیں پر بھی صدقہ کر دے۔ دوسرا نام یہ مسز صادق صاحب کی اہلیہ ہیں، پوچھتی ہیں کہ بینک سے جو انٹرسٹ کا پیسہ ملتا ہے ہم اس کو اپنے کس کام میں لا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس پیسے کا کیا کریں؟ اگر آپ خود انتہائی قلاش، مفلس، فقیر اور پریشان حال ہیں تو اپنی ذات پر بھی خرچ کر سکتی ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو یہ جو ٹیکس، انکم ٹیکس کی جو رقم، جو انٹرسٹ کی رقم، جو سود کی رقم ہے، اس کو بینک سے نکال کر کے کسی غریب کو دے دیں، ثواب کی نیت کے بغیر۔ سیف صاحب ان کا سوال ہے، حضرت سوال یہ کہ کاٹنا، دکان میں جو پھیتا وغیرہ کٹتا ہے اس کا کاٹنا کیسا ہے؟ یہ مغربی تہذیب کہہ لیجئے یا دنیا کی اپنی تہذیب یا ان کا کلچر کہہ لیجئے، اسلام کا اس ادگھاٹن میں پھیتا کاٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے بحیثیت مسلمان ہمیں اس طرح کی رسموں سے بچنا چاہیے۔ اسماعیل بھا سورت گجرات سے یہ پوچھتے ہیں کہ انڈیا سے ویسٹ افریقہ جاتے ہیں تو 15 یا 17 گھنٹے میں بہت سی نمازیں ہوتی ہیں، تو کیا سب نمازوں کو تاخیر کر سکتے ہیں یا قضا پڑھیں؟ یہ مسئلہ تھوڑا کھل کر سمجھا دیں۔ تو کھل کر میں تو کافی لمبی تفصیل ہو جائے گی، یہ مختصر سوال و جواب کی نشست میں مشکل ہے۔ یہ جو 15-17 گھنٹے کا سفر ہے، اگر پورا ہوائی جہاز میں آپ کو گزر رہا ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت وہ نہیں دے رہا، اور عام طور سے اب ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور بیٹھے بیٹھے اس میں کہتی ہیں کہ ایئر ہوسٹیج یا جو عملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیں، تو ایسی شکل میں آپ نماز پڑھ لیں اور بعد میں جا کر کے اس کا اعادہ کر لیں، تاکہ اتنا ہو جائے کہ جتنا ہم کر سکتے تھے، ہم اللہ کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہم مکلف تھے، جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کر دیا، اور بعد میں جا کر کے اس کی قضا کر لے۔ اور اگر 15 یا 17 گھنٹے کا ہے لیکن جا کر کے فلائٹ کہیں دوسری جگہ رک گئی تو وہاں ایئرپورٹ پر آپ پڑھ لیں اگر گنجائش ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فلائٹ سے اترے، دوسری فلائٹ میں وہ چڑھا دیتے ہیں، آپ کو اس کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر مجبوری ہے۔ تو جس حالت میں بھی جیسے بھی ہو نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ ظاہر بات ہے کہ اس کرسی میں بیٹھے بیٹھے پڑھے گا اور اس میں قیام اور قعود صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پائیں گے تو اپنے مقام پر جا کر کے ان کا اعادہ کر لیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے، اخت اشتیاق، یہ اشتیاق کی بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم نے 30 پارے کی تفسیر مفتی حذیفہ پالنپوری صاحب سے پڑھی ہے اور اس سے انہی کے الفاظ میں لکھ کر نوٹ بھی تیار کیا، تو کیا ہم اس سے اپنی کزن یعنی اپنی چچیری بہن یا کسی کو کلاس دے سکتے ہیں؟ اس کلاس میں صرف دیکھ کر ہی بتائیں جو انہوں نے بتایا، خود کچھ نہ بتائیں۔ ہاں ایسا کر سکتی ہیں آپ، لیکن اس میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ نے جو نوٹ سے تیار کیں اس کو ایک بار چیک کرا لیں، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نوٹ کرنے میں غلطی ہو، تو آپ اس کتاب سے پڑھائیں گی تو اس کی پختگی بھی تو ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے بھی کہیں مسٹیک ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی متعدی ہو جائے، وہ غلطی اس کو بھی معلوم ہو جائے۔
تو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس نوٹس بک سے پڑھا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس نوٹ بک کو کسی سے چیک کرا دیا جائے کہ کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ نے کوئی چیز غلط نوٹ کر لی ہو اور وہی آپ پڑھانے میں آپ دوسرے کو بھی پڑھا دیں۔ اس کا لحاظ رکھ کر کے آپ پڑھا سکتی ہیں۔ ایک اور بہن اخت عزیز عزیر، یہ عزیر کی بہن ہے، ان کا سوال یہ کہ میرا سوال یہ کہ جس کی قرآن کی تجوید صحیح نہیں ہے اور وہ کوشش کر رہی صحیح کرنے کی، لیکن اب پورا قرآن تو صحیح ہو نہیں سکتا اتنی جلدی، تو کیا پڑھنے کے دوران وہ روزانہ جو سبق ہے تلاوت کا وہ اسی پرانے انداز میں پڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کا پوچھنے کا منشا یہ ہے کہ ہم نے جب تصحیح کرنا شروع کی تو تھوڑا سا صحیح کر پائیں اور پورا قرآن ابھی باقی ہے صحت کے لیے، اور ہماری روٹین ہے کہ ہم روزانہ 2 پارہ یا 3 پارہ پڑھتے ہیں، 15 دن میں، 20 دن میں یا 10 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، تو اب ہم جو حصہ صحیح کر چکے ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں اور بقیہ قرآن نہ پڑھیں، یا یہ کہ جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھیں، جو ہمارا صحیح نہیں ہوا اس کو ویسے ہی پڑھ لیں؟ یہ میرا خیال ہے پوچھنا چاہتی ہیں۔ اس میں آپ ایسا کریں کہ جو حصہ آپ کا تصحیح شدہ ہے اسی کو پڑھیں، اور جو آپ کا غلط حصہ ہے جس کو آپ نے ابھی صحیح نہیں کیا اس کو آپ نہ پڑھیں، کوشش کریں اس کو بھی صحیح کرنے کی۔ لیکن یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر اگر کسی کا ایک پارہ صحیح ہو گیا تو پورا قرآن صحیح ہو جاتا ہے، بلکہ اگر نورانی قاعدہ کسی نے صحیح پڑھ لیا تو پورا قرآن صحیح پڑھ لے گا۔ تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ کچھ آپ نے تصحیح کیا خالی اتنا صحیح ہے اور باقی آپ صحیح نہیں پڑھ سکتی۔ بھائی قرآن تو یہ کہ آپ اگر ایک صفحہ صحیح پڑھ لیں گے تو پورا قرآن صحیح پڑھ لیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو آپ کا تصحیح نہیں ہوا اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ عام طور سے ہوتا یہ کہ جب ہم یوں ہی جلد بازی میں جلدی پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹے میں پارہ پڑھ لیں، 20 منٹ پارہ پڑھ لیں، لیکن جب تصحیح کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں وقت لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوشش یہ کریں کہ پورا قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کا بھی صحیح نہیں ہوا اس کو نہ پڑھیں، جو صحیح ہو چکا اس کو بار بار پڑھیں۔ اور حالانکہ یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ بھی اگر کوئی صحیح کر کے پڑھ لے گا تو بقیہ حصہ بھی خود بخود اس کا صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبد الرحمن رام نگر، یہ پوچھتے ہیں مسجد کا پیسہ قبرستان میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے۔ ساحل الہ آباد پوچھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب اس درود کے بارے میں جو فضیلت بیان کی گئی اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے ایک امیج بھیجی جس میں درود ہیں، اور وہ جو معروف ہم لوگوں کے درود کے الفاظ ہیں اس سے ذرا مختلف الفاظ ہیں، تو اس تعلق سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ درود شریف کے بہت سے الفاظ ہیں، 40 یا 45 صیغے آئیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی صیغے حدیث میں آئیں، اور الفاظ بدل کر کے، اور بہت سے صیغے ہیں، سب کی اپنی فضیلت ہے۔ اب رائے کہ کسی مخصوص درود کے بارے میں الفاظ کے ساتھ اگر اس کی کوئی خاص فضیلت ہے تو جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں ہمارے علم میں نہیں کہ وہ کون سی کتاب ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکے، لیکن اگر درود کی فضیلت اس طرح کی لکھی ہے تو اس سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی نفس درود شریف کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ خود کافی ہے۔ اللہ رب العزت اس پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ خود اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس پر درود بھیجے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا جو تقاضا ہے تو اس پر تو ہمیں فضیلت کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ خود ہمارا جو حضور علیہ السلام سے تعلق اور رشتہ ہے وہ تو خود اتنا مضبوط ہے کہ کوئی فضیلت اگر اس کے علاوہ نہ بھی ہمیں معلوم ہو تب بھی ہم کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ باقی جو آپ نے جس کتاب کے تعلق سے پوچھا ہے تو اس کا علم ہمیں لیں گے۔ محمد فرحان یہ پوچھ رہے ہیں کہ کینسر پیشنٹ کے بال عام طور سے جو اس کو ڈوز لگتی ہیں انجیکشن وغیرہ اس سے اس کے بال اڑ جاتے ہیں، تو کوئی آدمی اگر اپنے بال اسے ڈونیٹ کرنا چاہے کہ ڈونیٹ کر کے اس کے سر میں یا کہیں بال لگا دیے جائیں تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے اعضاء بال اعضاء ان کے استعمال کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بال یہ انسان کے اعضاء ہیں، ان کے استعمال کو منع کیا گیا۔ ہاں اگر آرٹیفیشیل بال مل رہے ہیں آپ ان کو لگوا لیجئے، لیکن کسی مرد یا کسی عورت کے بال کو نہ لگوائیں، اور یہ ڈونیٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ڈونیٹ کی جاتی ہیں جیسے خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ بال سر میں نہیں ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں انسان کی بقا اور حیات اور موت کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ تو بہر کیفی ہے کہ اس میں انسانی بالوں کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت
ان کو ڈونیٹ کرنا یا ان کے انسانی بانوں کا استعمال درست نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہمارے سامنے ہے کہ عورتوں کا تبلیغ میں جانا نکلنا کتنا صحیح کتنا غلط۔ اس پر ایک ویڈیو آئی تھی، اس پر انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ قریب کی اجازت کیوں اور دور کی اجازت کیوں نہیں۔ اول تو ہم نے اس میں جواب دے دیا تھا اور ہم نے ایک مشورہ اپنا دیا تھا، کوئی شرعی مسئلہ شرعی دلیل اس پر نہیں دی تھی۔ ہم نے ایک مصلحت کے تقاضے کے اعتبار سے اس پر فرق کیا تھا کہ عورتیں دور نہ جائیں، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے محلے میں امریکہ کی عورتیں آئی ہوئی ہیں اور انگلینڈ کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، تو آپ کے دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے دیکھنے کا، ایک فطری چیز ہے انسان کی دیکھنے کا تقاضا کہ کیسی ہوں گی کیسی نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کانپور کے رہنے والے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ لکھنؤ کی عورتیں آئیں تو آپ کے دل میں کیا تقاضا پیدا ہوتا ہے؟ تو دور اور قریب کا یہی ہوتا ہے۔ اچھا، شریعت نے بھی مرحود رکھا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ بھائی مدت سفر کے برابر اگر عورت کو سفر کرنا ہے تو محرم کے ساتھ سفر کرے، اس سے کم سفر وہ تنہا بھی سفر کر سکتی ہے، تو شریعت سے اس کی دلیلیں تو ملتی ہیں۔ تو یہ جو ہم نے فرق کیا تھا قریب اور دور کا، وہ آج کل فتنے کے اعتبار سے کہ ہماری ضرورت قریب سے پوری ہو جائے گی تو ہم کیوں دور دراز بھیجیں۔ عورتوں کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، تو قریب اور دور کا تعلق تو خود روایتوں میں بھی مل جاتا ہے جو بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اسی سے قیاس کرتے ہوئے اور ہم نے سمجھاتے ہوئے بات کہی تھی کہ قریب اور دور میں فرق کیا جائے۔ تو آپ نے جو پوچھا اس کی ہم نے وجہ بیان کر دی کہ شریعت میں بھی آتا ہے کہ بھائی مدت سفر میں کہ اگر بقدر سفر ہو تو محرم کے ساتھ ہو، اور اس سے کم کا سفر عورت تنہا سفر کر سکتی ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے کہہ دیا تھا کہ عورتیں اگر نکلیں تو کم دور کے لیے نکلیں، زیادہ دور نکلنے میں ان کے لیے حساس چونکہ مسئلہ ہے، خطرات زیادہ رہتے ہیں۔ باقی مسئلہ جائز ناجائز کا ہم نے نہیں بیان کیا تھا، ہم نے ایک بہتر رائے پیش کی تھی۔ ایک نام ہمارے سامنے عبدالعظیم ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جس جگہ میں نوکری کر رہا ہوں وہ ایک غیر مسلم کا گھر ہے اور مسجد گھر سے تھوڑی دور ہے، جہاں جا کر نماز پڑھنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ گھر پر نماز پڑھیں۔ اب دو باتیں انہوں نے پوچھی، دو تین باتیں پوچھی۔ کیا نماز غیر مسلم کے گھر میں ہوگی؟ ہاں بالکل، غیر مسلم کے گھر میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ نماز جہاں پڑھنی ہے اس کمرے میں بتوں کی تصویر ہے، وہاں بھی نماز ہو جائے گی، بس یہ ہے کہ بت سامنے نہ ہو، کیونکہ دیکھنے والے دیکھے گا کہ بت کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اگر دائیں بائیں یا پیچھے پیٹھ کی طرف ہیں تو آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں، یا یہ بت ہے لیکن اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ کیا میں اس نوکری کو اس نیت سے چھوڑ دوں کہ اللہ بہتر انتظام کر دے گا؟ دیکھیے، ہم تو یہ مشورہ یہ دیں گے کہ جب تک کوئی نوکری نہ ملے آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ معاش کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اسباب کی دنیا ہے، آپ چھوڑ دیں گے اور خدا نخواستہ نوکری نہیں ملی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بدظن ہو جائیں اور آپ اپنی قسمت کو کوسنے لگیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا آپ کے خیالات تصورات پیدا ہوں۔ لہذا شریعت نے جب آپ کو اجازت دی ہے تو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ہاں، انتظام کرتے رہیں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی دوسری نوکری کا ملازمت کا انتظام کر دیتے ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، نہیں کرتے تو آپ پھر اسے مت چھوڑیں، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور اگر وہ مسجد میں جانے سے روکتا بھی ہے تب بھی آپ نہ چھوڑیں، کیونکہ مسجد میں جانا اور زیادہ زیادہ سنت مؤکدہ ہے، اور کسب معاش، اپنا پیٹ پالنا، بچوں کا پالنا، یہ فرض ہے، تو اس کی ادائیگی وہ بہرحال ضروری ہے، اور شریعت نے اتنی آپ کو اجازت دی ہے۔ لہذا آپ اس کی وجہ سے اگر مسجد میں نہیں آ سکتے تو شریعت کی طرف سے آپ کو معذور سمجھا جائے گا، اور جب تک کسی اور ملازمت کا انتظام نہ ہو اس وقت تک ہم مشورہ یہ دیں گے کہ آپ اسے نہ چھوڑیں۔ ایک نام ہمارے سامنے عفان عالم بارہ بنکوی، ان کا سوال یہ ہے کہ مٹی کا تیل، پٹرول، ڈیزل کے بارے میں پاکی اور ناپاکی کا کیا حکم ہے؟ یہ سب چیزیں پاک ہیں، زمین سے نکلتی ہیں، جب تک ان میں کوئی چیز ناپاک نہیں مل جائے گی یہ سب چیزیں پاک رہیں گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد شکیل، یہ پوچھتے ہیں کہ خواتین کے ناموں کا اگر پردہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور بنات طیبات رضی اللہ عنہن اور دیگر محدثات رحمہ اللہ کے نام امت کو معلوم نہ ہو پاتے۔ جہاں تک نکاح میں شرکت کرنے سے لوگوں کو معلوم ہو جانے کا تعلق ہے تو واضح ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اور لمبا سوال ہے آگے کہ نیز سرکاری افسران کو اطلاع دینے کی بھی۔ اصل میں ازواج مطہرات کے نام بھی احادیث میں ملتے ہیں، صحابیات کے نام بھی ملتے ہیں، لیکن آج کے دور میں جس کثرت سے لوگوں نے یعنی جو ایک چلن پڑ گیا ہے کہ میاں بے تکلف بیوی کے نام لے کر کے، اور اس طرح جو نام کا چلن پڑ گیا وہ کچھ شرعی مزاج سے مطابقت نہیں کھاتا۔
صحابیات کے جو نام ہے اول تو یہ کہ وہ ایک عذر تھا، دوسرے یہ کہ وہ امہات المومنین، اگر ازواج مطہرات ہے تو امہات المومنین ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، امہات المومنین صحابیات ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو امت کی ماں ہیں، اور ایسی نسبت ہے کہ وہاں اس طرح کا کوئی تصور انسان کو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اتنا ہی کثرت سے نام ہوتا تو جس کثرت سے دوسرے محدثین یا صحابہ کے نام ہیں اتنی کثرت سے صحابیات کے نام تو نہیں ہیں، بہت کم ہیں، تو اتنی کثرت سے ہونا چاہیے۔ منشا صرف یہ ہے کہ اس کو فروغ دینا، اس کو زیادہ سے زیادہ، یعنی بات اس کی غالباً ہو رہی، تو اس اعتبار سے جتنا اخفا ہو جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہوگا۔ باقی مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ افضل اور غیر افضل اور بہتر کا ہے، تو جتنا اخفا ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک نام ہمارے سامنے منصور عالم ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور رہ گئی تھی کہ مثال کے طور پر یہ سرکاری، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے یا کارڈ میں نام نکاح کے رجسٹر میں تو خیر لکھا ہی جاتا ہے، کارڈ وغیرہ میں، وہ کارڈ اگر سرکاری ملازم ہے تو کبھی ان کو پیش کرنا پڑتا ہے، وہاں اس کی نزاکت بھی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناجائز تو میرا خیال ہے کسی نے نہیں کہا، ہم نے تو نہیں کہا، لیکن ممکن ہے مفتی اقبال صاحب نے جو ویڈیو بنائی اس میں انہوں نے کچھ کہا ہو تو ہم نے اس کو سنا بھی نہیں، لیکن ناجائز کسی نے نہیں کہا۔ تو اگر مصلحت ہے تو نام اس میں کارڈ میں بھی چھپ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہے، تو بہتر یہ کہ آدمی اس سے بچے جتنا بچ سکتا ہو۔ ایک نام ہمارے سامنے منصور عالم، یہ صلحہ بزرگ بہار، خیر ان کا پوچھنا ہے کہ مسبوق بقیہ نماز کیسے پڑھے گا، یعنی اگر اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں تو اخیر میں پوچھ رہے ہیں کہ صرف مسبوق جو ہوگا وہ مقتدی جو امام کے پیچھے جو جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ اتحیات کے بعد کیا پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھے گا، وہ اتحیات پڑھنے کے بعد خاموش بیٹھا رہے، اور پھر جب امام سلام پھیر دے تو اٹھ کر کے اپنی نماز پوری کریں۔ شریف احمدی پوچھتے ہیں کہ میری عمر 35 سال ہے، میرے داڑھی کے 40% بال سفید ہو چکے ہیں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی داڑھی کے بال کالے کروں، لیکن میری اہلیہ یہ چاہتی ہیں کہ میں داڑھی کے بال کالے کر لوں، آپ بتائیں اس مسئلے میں کیا کروں؟ عام طور سے 30-35 سال کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں بال سفید ہوں، کم سے کم 40-45 سال کی عمر ہوتی ہے۔ 40 سال تو ٹھیٹھ زمانہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو وہ تو بھرپور جوانی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی کے بال اس سے پہلے سفید ہو رہے ہیں بہت زیادہ، تو اس کو اتنی گنجائش تو ہے کہ وہ اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بوڑھا نہ دکھنے کے لیے وہ خضاب لگا سکتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں بھی بوڑھا نہیں ہوا۔ جو خضاب لگانا منع ہے وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد جو فطری طور پر بال سفید ہونے کی عمر ہوتی ہے اس میں خضاب، کالا خضاب لگانا منع ہے، کہ اس میں گویا وہ اپنی عمر کو چھپا رہا ہے، کالا خضاب۔ باقی دوسرے رنگ کی خضاب لگا سکتا ہے، براؤن ہے، بھورا ہے، لگا سکتا ہے، کالا منع کیا گیا ہے، یعنی نیچرل جس کو آپ کہتے ہیں۔ اور یہاں تو آپ کی عمر 35 سال ہے، ظاہر ہے 35 سال میں تو آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو بہرحال اجازت ہے۔ عبد الواحد خان، یہ حضرت بینک میں جاب کرنا کیسا ہے؟ شرعی جو ضابطے کے نقطہ نظر سے تو درست نہیں ہے۔ پھر بینک کی ملازمت کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے بینک کی گاڑیوں کے ڈرائیوری کرنا ہے، یا پیون اور چپراسی کے طور پر ہے، یا اور بہت سے، تو وہ تو ہمارے فقہاء نے لکھا، ہمارے علماء نے، کہ اس کی نوکری جائز ہے۔ باقی عام حالات میں بینک کی ملازمت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ملازمت اس کو میسر نہیں ہے تو پھر بادل ناخواستہ ملازمت کر لے، اور نیت یہ کر لے کہ ہم مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی، محنت کی، لہذا وہ اس نیت سے کر لے اور اللہ سے استغفار بھی کرتا رہے، دوسری نوکری کی تلاش بھی کرتا رہے، اور جب تک اسے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ملتا تو گنجائش ہے بینک کی ملازمت کر لے وہ۔ ایک اور نام ہے اس میں، یہ انہوں نے منظر عالم جالون کے، انہوں نے کچھ تبلیغ کے تعلق سے کچھ پوچھا ہے، کچھ کامنٹ کیا ہے، اور عجیب عجیب باتیں اس میں لکھی ہیں، تو ان سے یہی درخواست ہے کہ بات کی تہ تک پہنچا کریں آپ جو بات کہی گئی ہے جماعت کے تعلق سے اس کی تہ میں پہنچیں، کہ جو بھی بات کہی گئی ہے وہ جائز ناجائز کے پس منظر میں، افضل و غیر افضل کے پس منظر میں، یا غلو کے پس منظر میں، یا ان کی اصلاح کے پس منظر میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اگر انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو کوئی اشکال نظر نہیں آئے گا۔ ممکن ہے کہ کسی نے اصلاح کر دی ہو کہ بھائی بہت غلو نہ ہو، یا یہ کہ تبلیغ، یا یہ کہ اسلام خالی 6 نمبروں پر موقوف نہیں ہے، تو اگر اتنی بات کہہ دی گئی تو اس میں کیا حرج ہے؟ اصلاح کے تو سبھی لوگ محتاج ہیں۔
تو اس لیے آپ کی باتیں بھی اس میں کلیئر نہیں جو آپ نے سوال میں کیا ہے. تو ہم یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ان ویڈیوز کو توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں. کوئی پہلے سے کوئی ذہن اپنا نہ بنائیں. آپ خالی ذہن ہو کر کے سنیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہوگا. ہماری یہ سوال و جواب کی نشست برخاست ہوتی ہے اور اب ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.